الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 282 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سود کا مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ سود قرض پر ہوتا ہے، یعنی جب قرض آپ دیتے ہیں اور کسی سے اس پر اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے، اردو زبان میں ہم اس کو سود سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں سود کا ذکر نہ صرف یہ کہ اس کی حرمت کے پہلو سے کیا ہے، بلکہ یہ چیز ملحوظ رکھنے کی ہے کہ ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے اور اب سود کو باقاعدہ قانون کی سطح پر ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ سود تو ہمیشہ سے حرام رہا ہے، تورات میں بھی حرام ہے، انجیل میں بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن ریاست میں، سوسائٹی میں اس کا نفاذ کب ہوگا؟ ظاہر ہے اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کے پاس اقتدار آئے گا۔ تو جب اقتدار آ گیا تو اس کے بعد اس سورہ میں پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب جو لوگ سود کی حرمت واضح ہو جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے متعلق حکم آ جانے کے بعد سودی کاروبار کریں گے، ان کے خلاف جنگی کارروائی ہوگی۔ یہ جو آیت عام طور پر اس معاملے میں بیان کی جاتی ہے کہ فَضَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے کاروبار سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے اعلان جنگ قبول کرو، تو یہ سود کی شناعت کا کوئی بیان نہیں ہے بلکہ کارروائی کا اعلان ہے۔ اس پس منظر میں سود سے متعلق پورے حکم کی وضاحت کے بعد اب قرض کے معاملے کو لے لیا ہے، یعنی ایک تقریب پیدا ہو گئی کہ قرض ہی پر چونکہ سود ہوتا ہے تو یہاں سے بات اٹھا دی کہ سود تو ممنوع ہے، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو فاکتبوہ، اسے لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعت بھی دی ہے یہ اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نظام بنا کے دینا مقصود ہے، بلکہ صرف وہ معاملات زیر بحث آ گئے ہیں جس میں انسان یا تو کوئی بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے اس بنیاد کو پیش نظر رکھ کے قانون بنا سکے، یعنی سوائے قیاسات کے یا ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں قانون دے دیتے ہیں۔ اور یا وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر غلطی ہوئی اور قانون سازی میں کوئی خرابی پیدا کی گئی تو انسان کے انفرادی یا اجتماعی تزکیے پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ آخرت سے متعلق مسئلہ ہے۔ آخرت کا سادہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھ کر اس کے حضور میں پہنچ جائیں گے، اور آخرت یا قیامت ان لوگوں کے لیے سرخروئی کا موقع ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اس کو پاکیزہ بنا لیں۔ یہ اصل میں پورے دین کی دعوت ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر اب یہ قرض سے متعلق بعض ہدایات دے دی ہیں۔ ان میں پیش نظر کیا ہے؟ مسلمان معاشرے کو نزاع سے پاک رکھنا، یعنی جو قانون کا پہلو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے اندر مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ایک بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو قرآن مجید اس اہتمام سے کیوں زیر بحث لے آیا ہے؟ آپ بھی آگے دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں اس اہتمام سے قانون سازی کی ضرورت ہو، لیکن زندگی کے 20-25 سال کے تجربات میں احساس ہوا کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو کچھ بھی نزاعات مالی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے نزاعات خود زندگی میں دیکھ لیے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت ہے اس چیز کی جو کچھ یہاں کہا گیا ہے۔ تو اسی زاویے سے اس کو آپ سنیے۔ یہ تحریر و شہادت کا ضابطہ ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میں قانون معیشت کے زیر عنوان بیان بھی کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی قرض کا معاملہ ہو تو پہلی ہدایت یہ دی کہ اسے لکھ لو، اور یہ اس معاشرے میں دی جا رہی ہے جس میں لکھنے والے لوگ بھی کم ہیں، لکھنا جاننے والے لوگ بھی انتہائی کم ہیں۔ تو اس میں آپ ہدایات کو اس پس منظر میں دیکھیے۔ تو ارشاد فرمایا فاکتبوہ، ہو اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔
یعنی ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ اپنی لکھوائی ہوئی دستاویز کو خود پڑھ کے دیکھ سکیں۔ تو اس ہدایت کی ضرورت پیش آ گئی کہ جو چند لوگ لکھنے والے ہیں اگر ان کی خدمات مستعار لی جائیں تو وہ خدا خوفی کے ساتھ لکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لکھوانے والے سے رشوت لے لے یا لکھنے والے کی کوئی جانبداری اس میں در آئے۔ تو اس وجہ سے یہ تاکید کی کہ جو کچھ بھی دستاویز لکھی جا رہی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھی جانی چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ تعجب سا محسوس ہو، لیکن اس وقت بھی آپ جا کر دیکھیں ہمارے دیہات میں کہ لوگ دستاویزات لکھوانے کے لیے آتے ہیں، ان کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے دھوکے اور کیسے کیسے فریب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں زمین کے معاملات میں، قرض کے معاملات میں۔ تو اس لیے خاص طور پر تاکید کی کہ کوئی ایسا شخص اس کو لکھے تمہارے درمیان سے جو انصاف کے ساتھ لکھ سکتا ہو۔ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جسے لکھنا آتا ہو، یعنی آپ ایک معاملہ کر رہے ہیں، قرض کی کوئی دستاویز لکھنی ہے۔ قرض اصل میں ایک بنیاد ہے، اس کو لے کر اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ مالی معاملات میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے جس میں کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے تو اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ یعنی یہ بھی مسئلہ ہے کہ چند لوگ ہیں اور ان چند لوگوں میں سے اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی دستاویز لکھ سکتا ہے تو خاص طور پر اس کو نصیحت کی کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ یکتب کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ یعنی خاص طور پر توجہ دلائی کہ یہ جو تم نے لکھنا سیکھا ہے یہ بھی اللہ کی ایک عنایت ہے جو تم پر ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک تو مال ہے جو اللہ دیتا ہے تو آپ اسے خرچ کرتے ہیں، آپ کی کوئی صلاحیت بھی اگر ایسی ہے جو معاشرے کے کام آ سکتی ہے، لوگوں کے کام آ سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی انسان کا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے دل نواز ہیں کہ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، یعنی جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ یعنی یہ صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے، یہ نعمت اس پر اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ لکھنے کی صلاحیت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمیں یہ عجیب سی بات لگے گی آج، لیکن جس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم ہوتا تھا، ابھی تحریر بھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ کچھ لوگ لکھنا جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، یہ خیر ہے جو ان کو ملا ہے، تو اس کو وہ عام کریں۔ چنانچہ اگر کسی کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے دستاویز لکھ دی جائے تو وہ لکھ دیں دوسروں کے لیے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر فرمایا اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہو۔ یعنی لکھوائے گا کون، املا کون کرائے گا، کون ہے کہ جو یہ بتائے گا، جس پر حق عائد ہوتا ہو، یعنی جس نے وہ ادائیگی کرنی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مفاد ہے اس کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ دستاویز لکھوائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض دینے والا ایسی باتیں کو اس کے اندر لکھوا دے کہ جو بعد میں دوسرے کے لیے مسئلہ بن جائے۔ تو جس پر حق عائد ہوتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ دستاویز لکھوائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ کر دے، کوئی فریب کر دے، کوئی قرض دینے والے کو نقصان پہنچا دے۔ حق اس پر عائد ہوتا ہے، لکھوانے کا حق کس کا ہے، لکھوائے، لیکن خدا سے ڈرتے ہوئے لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی ادنا درجے کی بھی اس میں اپنی طرف سے ڈنڈی نہ مارے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، جو کچھ بھی ٹھیک ٹھیک بات ہے وہی لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے وہ نادان ہو، او ضعیفہ یا ضعیف ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا لکھوا نہ سکتا ہو۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ قرض کا معاملہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کوئی بچہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی کمزور شخص ہے جس کو دبایا جا سکتا ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اس صورت میں کیا ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا ولی یا اس کا سرپرست آگے آئے اور وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ یعنی یہ اس معاشرے میں جو آج بھی ہمارا دیہاتی قبائلی معاشرہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے، یہی مسائل اس کے ہوتے ہیں۔
ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس طریقے سے قرض کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کی دستاویز لکھی جانی چاہیے، اس اہتمام کے ساتھ لکھی جانی چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اس کے اوپر پھر اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ یعنی یہ دستاویز لکھی جا رہی ہے، اور چونکہ دستاویز لکھی جا رہی ہے، آج نہیں کل نہیں، ہو سکتا ہے 10-20 سال یہ زیر بحث آئے، اور یہ کوئی جرم کا معاملہ نہیں ہے۔ تم دستاویز لکھا رہے ہو، گواہوں کا اہتمام تمہارے ہاتھ میں ہے، تو مردوں کو گواہ بناؤ تاکہ گھر در میں رہنے والی خواتین کو خواہ مخواہ اس میں نہ گھسیٹنا پڑے۔ تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے اس کے اوپر 2 گواہ بناؤ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں شامل کر لو، اور ان میں بھی یہ دیکھو کہ کیا یہ گواہ تمہارے نزدیک قابل اعتماد گواہ ہیں، یہ پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی سیرت ان کا اخلاق اچھا ہے، یہ ٹھیک گواہی دینے والے لوگ ہیں، تو ان کی گواہی اس پر ثبت کراؤ۔ اور یہ جو فرمایا کہ 2 عورتیں، تو فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایسا نہ ہو کہ کل گواہی کا موقع آئے اور گھر در میں رہنے والی یہ خاتون عدالت میں یا گواہی کے موقع پر بلائی جائے اور یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، تو دوسری موجود رہنی چاہیے جو اس کو سہارا دے اور اس موقع پر گواہی کو درست کر دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جس وقت گواہوں کو بلایا جائے کہ آؤ اب گواہی دو، یہ موقع آ گیا ہے، اس دستاویز میں کوئی نزاع پیدا ہو گئی، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو جب گواہ بلائے جائیں تو وہ آنے سے انکار نہ کریں اور آ کر گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور یاد رکھو کہ کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ معاملہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ میری نصیحت ہے کہ اس کو لکھ لو اور اس وعدے کے پورا ہونے تک پورے اہتمام کے ساتھ لکھ لو، اس میں تساہل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس گواہی اس سے زیادہ درست طریقے سے سامنے آ جائے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے نتیجے میں شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس کے وجوہ بتائے ہیں کہ میں نے یہ ہدایت کیوں کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ یہ کہہ دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ ہر حال میں لکھو، تو ایک استثناء بیان کیا، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اللہ یہ کہ معاملہ روبرو ہو اور دستگردہ نوعیت کا ہو۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں اب دیا آپ نے، چلیے 2 گھنٹے کے لیے ہو گیا، 3 گھنٹے کے لیے ہو گیا، تو اس طرح کے معاملے کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ جو روزمرہ دستگردہ نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو۔ بیع و شراء کے موقع کے اوپر بھی اگر کوئی لین دین ہوا ہے اور ایک چیز آج لی گئی ہے اور کل تمہارے حوالے ہونی ہے، تو اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو تمہارے معاشرے میں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ متنبہ رہو، خبردار رہو کہ جس نے لکھا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اب اس معاملے کا ایک فریق بن چکا ہے، کل کو اس نے بھی گواہی دینی ہے، اور جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، تو تمہارے معاشرے میں وہ اہتمام کے ساتھ گواہی دے سکیں، کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہونے پائے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ایک بات سمجھ لو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوگی، یہ ایک ایسا گناہ ہوگا جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا اور کبھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو سمجھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تحریر و شہادت کا ضابطہ ہے
جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور ایک پوری آیت، یہ پوری آیت ہے جس کے اندر یہی ضابطہ بیان ہوا ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو زیر بحث آنی چاہیے اور جن کو تھوڑا سا سمجھ بھی لینا چاہیے ابتدائی سے۔ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں یہ جو شہادت کا ضابطہ بیان ہوا ہے، اس کا باقیاتی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے۔ ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ واقعاتی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی جرم ہے جس کا ارتکاب کر لیا گیا ہے، اس میں کون گواہ ہوگا؟ ممکن ہے بچہ ہو، ممکن ہے عورت ہو، ممکن ہے محض قرائن کی گواہی ہو۔ تو واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا یہ محض ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکہ پڑنے والا ہے تو نصاب کے مطابق گواہوں کا اہتمام کر لیا جائے وہاں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو معلوم نہیں کس طرح ہمارے بعض فقہا نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو واقعاتی شہادت سے متعلق کر دیا، جبکہ یہاں واقعاتی شہادت سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک قرض کا معاملہ زیر بحث ہے جس میں دستاویز لکھتے ہیں آپ۔ یہ دستاویز کسی سودے سلف کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مکان خریدنے کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی قرض کے لین دین کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی دستاویز لکھنے کا معاملہ اگر کسی بھی لین دین میں ہوا ہے وہ تو یقیناً اس کے تحت آئے گا، لیکن واقعاتی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اختیار ہے جسے چاہے گواہ بنائیں۔ یعنی یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ واقعے کے گواہ کون تھے یا موقع کے گواہ کون سے، جس کو آپ چاہے گواہ بنا لیں۔ زنا ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، ڈاکہ پڑا ہے، اس طرح کے جرائم میں جو شخص بھی موقع پر موجود ہوگا اس کو آپ گواہ کے طور پر عدالت میں بلا سکتے ہیں۔ تو شہادت کی یہ جو دونوں صورتیں ہیں، یعنی واقعاتی شہادت اور دستاویزی شہادت، ان صورتوں کا فرق اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ان میں ایک کو دوسری کے لیے قیاس کا مبنی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی جب کوئی جرم ہو جاتا ہے یا جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے موقع کے اوپر جو گواہ طلب کیے جاتے ہیں ان کے لیے نصاب مقرر کرنا کہ 2 گواہ ہوں گے تو تب ہم فیصلہ کریں گے، یا یہ کہنا کہ وہ مرد ہوں گے، یا یہ کہنا کہ وہ عورتیں ہوں گی، یا یہ کہنا کہ وہ فلاں فلاں شخصیت کے حامل ہوں گے، یہ ایک بالکل بے معنی بات ہے۔ یعنی جو واقعہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے، اگر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے، اور اس میں بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات قرائن کی گواہی لوگوں کی گواہی سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ وہ جو قانون میں کہتے ہیں کہ گواہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قرینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کی ہائی کورٹ کے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک موقع پر میں نے ایک قاتل کو سزا دی، پھانسی کی سزا دی، اور آخری گواہی جس پر مجھے اطمینان ہو گیا وہ ایک جوتی کی گواہی تھی۔ یعنی وہ آدمی ایک لڑکی کو مار کر بھاگا، کسی مرید کے ہاں تھا، اور پیر صاحبان بھی بعض اوقات ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، کچھ اس نے زیادتی کی، کچھ معاملہ ہوا، کچھ لوگ غالباً پکڑ لیں گے تو بھاگ کھڑا ہوا، تو ایک پاؤں کی جوتی وہاں چھوڑ گیا۔ اس کا انگوٹھا کچھ اس طرح کا تھا کہ جوتی کے اندر ایک خاص طرح کا اس کے رخ بن گیا ہوا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادتیں گزر گئیں، قرائن گزر گئے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ پکڑا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ جوتی پہنو، تو جیسے ہی اس نے جوتی پہنی تو معلوم ہوا کہ پاؤں کا انگوٹھا ٹھیک اس رخ کے اندر آ کے پھنس گیا ہے۔ تو مجھے شرح صدر ہو گیا اس معاملے میں۔ اب یہ جوتی کی گواہی، وہ جو ایک پرانا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ بیل کی گواہی پر ایک انگریز میجسٹریٹ نے فیصلہ کیا۔ یعنی کسی گاؤں کے غریب آدمی نے کوئی بچڑا پالا، بہت شوق سے، جیسے جانتے ہی آپ لوگ جانوروں سے لوگوں کو بڑی محبت بھی ہوتی ہے، بڑا اہتمام کر کے جوان ہو گیا، اس کے بعد وہ اتنا خوبصورت نکلا کہ گاؤں کے چودھری کی نظر اس پر آ گئی، تو اس نے اس کو لے لیا اس سے۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی اپنا مقدمہ لے کے میجسٹریٹ کی عدالت میں آیا، گاؤں میں 60 آدمیوں نے اس کے خلاف گواہی دے دی۔ یعنی آپ دیکھیے تعداد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چودھری کے خلاف کون گواہی دیتا؟ انہوں نے کہا جی بیل، اس کی تو پشتیں چودھری کے ہاں پیدا ہوئی ہیں۔
لیکن جب مجسٹریٹ نے اس کا بیان لیا، اس کے حق میں کوئی گواہ نہیں تھا، جب اس کا بیان لیا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ آدمی سچا ہے۔ اس نے کہا میں فیصلہ گاؤں میں آ کے سناؤں گا۔ جانوروں کی نفسیات سے واقف تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ جانور اس کے ہاں پیدا ہوا تھا اور اس نے اس کو برسوں پالا ہے اور ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ ان لوگوں نے اس سے یہ چھین لیا ہے، تو وہ اطمینان کے ساتھ گیا۔ اس نے کہا بیل لایا جائے، اور بیل کی رسی اس نے چھوڑ دی، بیل جا کے اس غریب آدمی کے تھان پر کھڑا ہو گیا، اس نے فیصلہ کر دیا، بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا، یعنی کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے واقعے کی شہادت کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کو ایک دوسرے کے لیے قیاس کا مبنا نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے موقع و محل میں اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون یا عدالت سے متعلق قرار دیا جائے۔ یعنی آیت یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی دستاویز تمہارے پاس آئے، کوئی قرض کا معاملہ تمہاری عدالت میں آئے تو اس پر 2 گواہ طلب کرو، یہ نہیں کہتی۔ عدالت مجھے مخاطب کر رہی ہے، آپ کو مخاطب کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس طریقے سے گواہ بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے قرآن مجید میں ہے، اس میں بھی لوگ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ سارے قانون کو ریاست سے متعلق سمجھ لیتے ہیں یا عدالت سے متعلق سمجھ لیتے ہیں، یا اس کو دوسرے اس طرح کے قانونی معاملات سے متعلق کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے، وہ میری اصلاح کے لیے مجھے ذاتی طور پر کچھ ضابطوں کا پتہ ہے بحیثیت ایک فرد کے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریاست سے متعلق ہے، جیسے مثلا جہاد کا معاملہ ہے، جیسے مثال کے طور پر مجرموں کی سزاؤں کا معاملہ ہے۔ تو یہاں مخاطب معاشرہ نہیں ہے، یہاں مخاطب ہم آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دیکھو قرض کے معاملات کرتے ہو، اور آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا بیان کی ہے، شبوں میں نہیں پڑو گے، گواہی ٹھیک ہو جائے گی، مال نہیں ضائع ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے تمہارے درمیان، اس لیے اس اہتمام کے ساتھ گواہ بناؤ۔ یعنی اس میں عدالت کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو۔ تو یہ بات کہ اسلام میں 2 گواہوں کا نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، لہذا قتل کا معاملہ ہوگا تو اسلامی شریعت میں فیصلہ 2 گواہوں سے ہوگا، فلاں معاملہ ہوگا تو فیصلہ 2 گواہوں سے ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل الگ ہے، وہ بات بالکل الگ ہے۔ یعنی یہ نہ صرف یہ کہ آیت واقعاتی شہادت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ قانون اور عدالت سے بھی متعلق نہیں ہے۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کے مخاطب ادھار کا لین دین کرنے والے ہیں۔ اس میں انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اس کی دستاویز لکھ لیں، اور نزاع اور نقصان سے بچنے کے لیے ان گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل ہوں، ثقہ ہوں، معتبر ہوں، ایماندار ہوں، اپنے حالات اور مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پیدا کریں۔ یعنی یہ ہدایت جب میں کروں گا آپ کو کہ دیکھیں آپ فلاں معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کسی شاعر کو گواہ نہ بنا بیٹھیے گا، اس لیے کہ وہ اپنی دھن میں رہے گا، یعنی ممکن ہے سب کچھ بلا بیٹھے۔ یہ اس جگہ سے بات کر رہی ہے آیت، یعنی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تمہارے جو معاملات ہیں ان میں عورتیں کوئی حقیر مخلوق ہیں، یا فلاں کا معاملہ یہ ہے ان کی گواہی تم نے نہیں قبول کرنی، یا اتنی کرنی یا اتنے نہیں کرنی۔ وہ تو آپ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اپنے حالات اور مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پیدا کر سکتے ہوں، یعنی جن کے معاملات ایسے ہوں کہ کل کو گواہی دینے کا موقع آ جائے تو ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ آپ کا مال ضائع ہو۔ یہ سبب ہے جس وجہ سے اس میں اصلاً مردوں کو گواہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ باعث ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، میں تو ایک مرتبہ یہ بھگت چکا ہوں گواہی دینے کا معاملہ، عدالت میں جس وقت وکلاء جرا کر رہے ہوتے ہیں یا معاملہ کسی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اگر کسی خاتون کو بہت زیادہ باہر معاملات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے تو ایک گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، تو اس کو ماحول فراہم کر دیا گیا کہ ایک دوسری خاتون بھی تمہارے ساتھ ہو۔ یہ مجھے ہدایت کی گئی ہے، یہ آپ کو ہدایت کی گئی ہے، ایک نصیحت ہے جو ہمیں کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو اپنے مال کی حفاظت کرو گے، نزاعات سے بچو گے، جھگڑے نہیں پڑیں گے، تمہارے ماحول کے اندر پاکیزگی رہے گی، یہ ہے وہ وجہ۔ تو گواہی کو ابہام اور اضطراب سے بچانے کے لیے یہ ساری ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں مقدمہ اس وقت ثابت ہوگا جب کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کے طور پر پیش ہوں گی۔ اس کا کوئی تعلق نہیں قانون عدالت سے۔ میں نے اس پر جب بحث کی تھی وفاقی شرعی عدالت میں تو چیف جسٹس کے استفسار پر میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کیوں ہم اس کی بنیاد پر قانون نہ بنائیں۔
تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لو. اگر فرض کیجئے کہ میں نے ایک معاملہ کیا قرض کا، میرے پاس گواہ ہے، میں نے لکھا نہیں ہے، تو آپ مجھے انصاف نہیں دیں گے؟ اچھا فرض کر لیجئے میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، لیکن قرائن سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو مجھے آپ انصاف نہیں دیں گے؟ اس کا قانون اور عدالت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے اپنی حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا تھا. یعنی اگر میں نے اپنے بچے کو یہ کہا کہ دیکھو اس وقت باہر نکل رہے ہیں تو ہیلمٹ پہن کے نکلنا، اور وہ ہیلمٹ پہنے بغیر چلا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اب جس نے قانون کی خلاف ورزی کر کے اس حادثے کا اس کو ہدف بنایا ہے وہ قانون میں پیش نہیں ہوگا. یعنی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک احتیاط، ایک تدبیر مجھے بتائی گئی، میں نے کسی دوسرے کو بتائی ہے، تو اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ اہتمام کر لو، اس میں اگر کوئی مقدمہ پیش ہوا تو بچ جاؤ گے. یعنی گواہ اچھے ہوں گے، معتبر ہوں گے، پسندیدہ اخلاق کے ہوں گے، تم نے انتخاب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے حالات اور مشاغل کے لحاظ سے گواہی دے سکیں، تو تمہارا مال بچ جائے گا. مجھے ہدایت کی گئی تھی، آپ نے الٹ کر اس کو قانون کا مسئلہ بنا دیا کہ آپ مجھے انصاف اس وقت دیں گے جب اس ضابطے کے مطابق میں گواہ بناؤں گا. تو یہ کیا قانونی فہم ہے اور یہ کیا بصیرت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کریں؟ لیکن اس میں سچی بات یہ ہے کہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اس کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں فقہا نے بالعموم اس کو سمجھا ہی ایسے ہے. تو اس آیت کا نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق، اور اس حکم کا کوئی تعلق واقعاتی شہادت سے ہے، بلکہ اسی طرح اس کا کوئی تعلق قانون عدالت سے بھی نہیں ہے. یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہ نزاعت سے حفاظت کا باعث بنے گی. لوگوں کو اپنی صلاح فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تمام جتنی بھی ہدایات اس آیت میں دی ہیں، ذرا دیکھیے کیا کہا ہے. فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ زیادہ تمہیں انصاف دلانے کا باعث بن جائے گا. اقوم للشہادہ، اس اہتمام کے ساتھ دستاویز لکھواؤ گے تو گواہی ٹھیک طریقے سے سامنے آ جائے گی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جائے گا. یعنی یہ ساری ہدایات میرے لیے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرو، اس طریقے سے گواہ بناؤ. اور پھر جو ضمنی ہدایات دی ہیں کہ گواہی دینے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی اس میں ہیر پھیر نہ کیا جائے، کسی طرح کی کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کی جائے، لکھنے والے اہتمام کے ساتھ لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں. یہ سارا اہتمام جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا وہ قانون ہے جو ایک فرد کو اللہ کے ڈر سے اس کا پابند بناتا ہے، نہ کہ یہ کوئی اسٹیٹ لا ہے یا ہمارے کوئی عدالتوں کا قانون ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. عدالتوں کے اندر گواہی کیسے ہونی چاہیے، مقدمات کا فیصلہ کیسا ہونا چاہیے، سوائے ایک بدکاری کے باقی کسی معاملے میں کسی نہ نصاب کا قرآن نے پابند کیا ہے عدالتوں کو، قانون کو، اور نہ کوئی خاص ضابطہ ہے اس کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پروسیجرل لا ہے. یہ سارا کا سارا ہم بنائیں گے، اور دنیا کے تجربات کی روشنی میں اس میں بہتری بھی ہوگی، شہادت کی صورتیں بھی تبدیل ہوں گی. انگلیاں بولیں گی تو اس کو بھی اگر قبول کیا جائے گا تو کیا جائے گا. کیمرے کی شہادت اگر کسی وقت بہت بار مان لی جائے گی تو اس کی بنیاد پر بھی فیصلے ہوں گے. ڈی این اے ٹیسٹ اگر کبھی حقیقی شہادت دے دے گا تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلامی قانون میں مقدمہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کم سے کم 2 گواہ. یہ کوئی چیز نہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ پڑھ لیجئے، اس کو ایک ایک پہلو سے پڑھ لیجئے، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک نظر اب ان تمام احکام پر ڈال لیجئے جو اس میں بیان ہوئے ہیں خلاصے کے طور پر. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ جب کوئی قرض لین دین ایک خاص مدت کے لیے ہو تو اس کی دستاویز لکھ لی جائے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ دستاویز دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی دغل فشل نہ کرے. جس کو لکھنے کا سلیقہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس خدمت سے انکار نہ کرے. لکھنے کا سلیقہ خود خدا کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت پڑنے پر لوگوں کے کام آئے. اس نصیحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھے پڑھے لوگ کم تھے. دستاویزوں کی تحریر اور ان کی رجسٹری کا سرکاری اہتمام اس وقت تک عمل میں نہیں آیا تھا، اور نہ اس زمانے میں اس کا عمل میں آنا اتنا آسان تھا. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ دستاویز کے لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہوگی. وہ دستاویز میں اعتراف کرے گا کہ میں نے فلاں بن فلاں کا اتنے کا قرض لیا ہے، اور لکھنے والے کی طرح اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتراف میں تقوی کو ملحوظ رکھے اور ہرگز صاحب حق کے حق میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کرے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص کم عقل ہے، ضعیف ہے، دستاویز وغیرہ لکھنے لکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو جو اس کا ولی یا وکیل ہے
وہ اس کا قائم مقام ہو جائے اور انصاف اور سچائی کے ساتھ دستاویز لکھوا دے۔ اس پر 2 گواہوں کی، 2 مرد گواہوں کی گواہی ثبت ہوگی۔ اس کے متعلق ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے ہوں۔ اس سے پھر 2 باتیں نکلتی ہیں، ایک یہ کہ وہ مسلمان ہوں، دوسرے یہ کہ وہ اپنے میل جول تعلق کے لوگوں میں سے ہوں، فریقین ان کو جانتے پہچانتے ہوں۔ اس کو ممن ترضون کے الفاظ میں قرآن نے یہاں بیان کر دیا، یعنی پسندیدہ اخلاق کے حامل، ثقہ، معتبر، ایماندار گواہ ہونے چاہیے۔ 2 مرد میسر نہ آ سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی، تاکہ ان کو جا کے گواہی دینی ہے، آج نہیں دینی، آج واقعہ نہیں ہوا، کل بلا لیا جائے، 10 سال 20 سال بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ گھر در میں رہنے والی ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ وہاں گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، تو اہتمام کر دیا گیا کہ ایک دوسری خاتون ان کے ساتھ موجود رہے۔ جو لوگ کسی دستاویز کے گواہوں میں شامل ہو چکے ہوں، عندت طلب، جب انہیں بلایا جائے، ان کو گواہی سے گریز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حق کی شہادت جو ہے یہ ایک عظیم معاشرتی ذمہ داری ہے، یہ ایک خدمت ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حق کے گواہ بنایا ہے، اس وجہ سے یہ گواہی ہم کو دینے کے لیے جانا چاہیے۔ قرض لین دین کا معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر وہ کسی مدت کے لیے ہے، دستگردہ نوعیت کا نہیں ہے، تو اس کو قید تحریر میں لانے میں کوئی گرانی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو زحمت سمجھ کر ٹال جاتے ہیں، وہ سہل انگاری کی وجہ سے بسا اوقات ایسے جھگڑوں میں پھنس جاتے ہیں جن کے نتائج انتہائی دور رس ہوتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اپنی 30-35 سال کی پبلک زندگی میں۔ ایسی اس سے مصیبتیں وجود میں آ جاتی ہیں جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ حق و عدالت سے زیادہ کرین ہیں، گواہی کو درست رکھنے والی ہیں، شک اور نزاع سے بچانے والی ہیں، اس لیے معاشرتی صلاح و فلاح کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے عرض کر دیا کہ دستگردہ لین دین کے لیے تحریر کتابت کی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی اہمیت رکھنے والی خرید و فروخت ہوئی ہے، اس میں بھی تاکید کی کہ اس پر گواہ بنا لینے چاہیے، تاکہ اس پر کوئی نزاع پیدا نہ ہو اور اس کا تسویہ ہو سکے۔ نزاع پیدا ہو جائے تو کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی فریق کے لیے جائز نہیں۔ کاتب ہوں، گواہ ہوں، یہ ایک بہت بڑی اجتماعی اور تمدنی خدمت انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اگر بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ثقہ محتاط لوگ نہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، نہ تحریر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر لوگوں کو پیشہ ور گواہوں پر انحصار کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سنجیدہ ثقہ لوگ گواہی دینے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے، بھاگتے ہیں لوگ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی معاملہ نزاعی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے گواہوں کی شامت آ جاتی ہے، یعنی ہر آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر وہ بیچارے ہتک، اغوا، نقصان اور اس طرح کی بہت سی تعدیوں کا ہدف بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کی شرارتوں سے بھی روکا اور یہ کہا کہ لوگ ایسی بات نہ کریں، اور پھر تنبیہ کر دی آخر میں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے جو آسانی سے معاف ہو جائے، ایسا فسق ہے جو قیامت تک چمٹ کے رہ جائے گا اور اس کے نتائج سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ان احکام کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اجمال کے ساتھ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ارشاد ہوا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ملتا تو قرض کا معاملہ پھر رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو کیا ہوگا؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو رہن کی وہ چیز جو امانت رکھی گئی ہے اس کو پھر وہ واپس کر دے گا، اور فرمایا کہ وہ واپس کرے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وہ اپنے دل کو گناہ گار کر بیٹھے گا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ اس کے احکام ہے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے قرآن مجید نے کہ رہن کے معاملات عام حالات میں جائز نہیں ہیں، یہ صرف اس وقت ہیں کہ جب بھروسے کی صورت نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، یا اس نوعیت کی کوئی اور شکل پیدا ہو گئی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ محض دستاویز سے کام نہیں چلے گا۔ رہن کا معاملہ صرف اس وقت ہونا چاہیے، اور بھروسے کی صورت پیدا ہو گئی تو وہ امانت آپ واپس کر دیجئے، وہ امانت ہے، اس سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ تاکید فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ گواہی کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، جس نے اس کو چھپایا
اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ اصل میں اس زمین کے اوپر شہادت، حق کی شہادت، انصاف کی شہادت، یہ تمہاری منصبی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہٰذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہو، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے 2 عورتیں، اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری یاد دلا دے، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر معاملہ روبرو اور دستگردہ نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر